السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اسلام میں اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند اور قابل احترام ہے۔ ولی کا لفظی مطلب ہے درست یا قریب۔ اسی اصطلاح میں اولیاء اللہ سے مراد وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں جو ایمان اور تقوی کے ذریعے اللہ کا خاص قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ولیوں کے مقام اور شان اور عظمت کے بارے میں قرآن پاک میں اولیاء اللہ کا ذکر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی دو اہم صفات بیان فرمائی ہیں۔ خوف سے آزادی، وہ دنیا اور آخرت میں کسی خوف سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ انہیں مستقبل میں پیش آنے والی مشکلات یا عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو چھوٹ جانے پر غمگین نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیادی پہچان بھی بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور متقی رہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر مومن جو تقوی اختیار کرتا ہے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی ہمیں ان کی مخصوص صفات سے پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ولی ہونے کی سب سے بنیادی شرط ہے کہ ان کا ایمان پختہ اور غیر متزلزل ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہوتے ہیں اور ان کی سنتوں پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی محبت پانے کا واحد راستہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کی زندگیاں سادگی اور قناعت کا نمونہ ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کی بجائے آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ وہ صرف اپنی نجات کے لیے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کی فلاح بہبود کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی زندگی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وقف ہوتی ہے۔ ولیوں سے بعض اوقات ایسے غیر معمولی کام سرزد ہوتے ہیں جنہیں کرامات کہتے ہیں۔ کرامات کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور یہ ولایت کی شرط نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات کی طرح کرامات بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتی ہیں اور اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے۔ ولیوں نے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اور روحانیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مقصد کے لیے مختلف صوفی سلسلوں کا آغاز ہوا جو سینہ بہ سینہ آگے بڑھے۔ کچھ مشہور سلسلے یہ ہیں: قادریہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے۔ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے۔ نقشبندیہ خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ سہروردیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے۔ ان سلسلوں نے اپنی تعلیمات، حکمت اور محبت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا
اور ان کی زندگیاں संवारी। خلاصہ یہ ہے کہ ولی اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ قیامت کے دن اولیاء اللہ کے دوستوں کا مقام بہت بلند اور قابل رشک ہوگا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کے مقام کی چند اہم خصوصیات اللہ کے ولیوں کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے پریشان ہوں گے، اولیاء اللہ اپنے ایمان اور تقوی کی بدولت پرسکون اور مطمئن ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ولیوں کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور لوگ ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی اور ان کا ذکر کرتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کو سفارش کا اذن عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ کی اجازت سے اپنے غلاموں اور محبت کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے اور انہیں جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ شفاعت کبریٰ کا مقام آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تاہم اولیاء بھی اذن الہی سے شفاعت کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے کچھ کامل ولیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب انہیں یہ حکم ملے گا تو وہ رک جائیں گے تاکہ ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ یہ تمام مقامات اور فضیلتیں ان کے بنیادی اعمال جیسے ایمان، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبت میں قائم رہنے کا نتیجہ ہیں۔ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی رضا کو اپنی رضا کا مقصد بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ، امت محمدیہ کو دنیا اور آخرت میں اولیاء اللہ اور ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔